السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکرین دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یس سر. کیف حالک یا استاذی؟ الحمد للہ. وکیف انت؟ الحمد للہ بخیر وعافیت. اتمنى انک بخیر وعافیت بعون اللہ تعالی. الحمد للہ ہم طیب بفضل اللہ تعالی. اور آپ لوگوں کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ اجری بالطیب الحمد للہ. فارم تو آ چکے ہیں اس کے سی وی ٹی کے یا ابھی نہیں آئے؟ نو سر, till now didn't come any news. کلاس لے رہے ہیں. کیا ہوا؟ اور لوگوں کا انتظار کر لیا جائے. کچھ دیر اور انتظار کر لیتے ہیں. یہ جو اسکرین شیئر آپ لوگوں کو دکھ رہی ہے نا پوری اسکرین، یس سر, کلیئرلی. اس میں یہ ہم نے لسٹ یہاں پہ لکھی ہے ولادت کے اعتبار سے جو شعراء عباسی ہیں کورس کے اندر، یہ ان کی لسٹ ہے بالترتیب. اس کو نوٹ کر لیں آپ لوگ. تو ہم لوگ اسٹارٹ کریں یا کچھ اور انتظار کرنا پڑے گا؟ 2 منٹ انتظار کر لیجیے بس. اور کچھ دیر اس میں جامعہ سے بھی کچھ لوگ ہیں کیا؟ جامعہ ملیہ سے ندوے سے کتنے لوگ فارغ ہیں؟
کورس کے اندر آپ میں سے کوئی ہے ندوے سے؟ ندوۃ العلماء؟ کوئی نہیں. سر ٹائم تو ہوگا، اسٹارٹ کر دیجیے. اسٹارٹ کر دینا چاہیے نا، جن کو آنا ہو وہ آ ہی چکے ہوں گے. چلو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ جو لسٹ آپ لوگوں نے لکھ لی، اور کسی کو اگر اسکرین شو نہ ہو رہی ہو تو بتا دیں ابھی، میں پھر سے ایک بار ایگزٹ ہو کے، یا سب کو شو ہو رہی ہو تو ٹھیک ہے آگے چلیں گے پھر. میرے پاس نہیں آ رہا ہے، پلیز اور ایک بار ٹرائی کیجیے. اچھا نہیں آ رہی ہے آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے میں ایک بار پھر سے اس کو اب آ رہی ہے سب کو؟ یس Yes, سر، sir. بالکل. ٹھیک ہے چلیں. یہ جو ہم نے لسٹ یہاں پہ لکھی ہے سائیڈ میں، یہ آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا. بشار ابو العتاہیہ ابو نواس ابو تمام بحتری ابن الرومی ابن المعتز متنبی ابو العلا الماری. یہ باعتبار ولادت یہ ترتیب ہے شعراء عباسیین کی. ٹھیک ہے، اس کو اگر کسی کے پاس ہو بالترتیب لسٹ موجود تو ٹھیک ہے، جس کے پاس نہ ہو وہ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. بشار بن برد بن یرجوخ العقیلی، یہ بنو عقیل سے تھے. بشار بن برد، ٹھیک ہے. ولید سنت 96 وتوفی سنت 64 ہجری. ان کی ولادت 96 ہجری میں ہوئی، 96 میں، اور وفات ان کی 168 ہجری میں ہوئی. ابو معاذ ان کا لقب ہے، ٹھیک ہے، یہ کنیت ہے، سوری، ابو معاذ ان کی کنیت ہے. ولید بشار بالبصرہ، یہ جو بالبصرہ لکھا ہوا ہے اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بعض جگہ ان کی پیدائش وہ تخارستان ہے. یہ جو میں لکھ رہا ہوں دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ يا أستاذ صوتك سر بغير your voice is not clear. It is کہ breaking. آواز صاف نہیں آ رہی ہے؟ So sometimes it is breaking. So سر آواز کٹ رہی ہے بار بار. پیدائش ایک اور بار بتا دیجیے. بھائی کیوں کٹ رہی ہے آواز؟ اب آ رہی ہے آواز صاف؟ نہیں سر. کنیکشن از انسٹیبل، نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہے پھر. اب آ رہی ہے یا ابھی بھی کچھ گڑبڑی ہے؟ اب آ رہی ہے. اب آ رہی ہے کلیئر نا؟ جی. ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا ولید بشار بالبصرہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ فارسی الاصل تھے، فارسی الاصل تھے، فارسی الاصل، اور تخارستان کے، ان کی یہ تخارستان کے رہنے والے تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے. یہ نشأہ بالبصرہ یعنی ان کی نشو نما جو ہے یہ بصرہ میں ہوئی ہے، لیکن ان کی ولادت تخارستان میں ہوئی ہے. سر میں کچھ بتاؤں یا آواز آ رہی ہے مجھے؟ جی بتائیں.
جی جی بتائیں. مجھے ہمارے یہاں جو پڑھایا گیا ہے مطلب یہ بشار ان کا فارسی کا رسل ہے. ان کے جو وہ دادا تھے جو یرزق ان کا نام تھا شاید. اب ان کو خراسان کے گورنر محلب نے فارس سے یہاں پہ لے آئے تھے بصرہ میں. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہاں پہ آ صحیح کے کہہ رہے ہیں. غلام بنا لیے گئے. ہاں اور یہ پیدائشی غلام ہی پیدا ہوئے بنی اکیل میں. اور بنی اکیل میں سونپ دیا گیا ہے کسی عورت کو, ایسا کچھ. صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح ہے. یہ جو ہے ہاں یہ لوگ رہنے والے تخارستان کے تھے, اور یہ یرجوخ جو ہیں وہ قیدی بنائے گئے تھے. یرجوخ جو ان کے دادا تھے, نہیں ان کے والد قیدی بنائے گئے تھے, جو محلب بن ابی صفرہ نے ان کو قید کر لیا تھا. اور پھر ان کی شادی ایک بنو عقیل کی ایک عورت تھی, ان کو ہدیتاً تحفتاً ان کو دے دیا گیا تھا, غلام کر کے ان سے شادی کر لی تھی. ٹھیک ہے, ان کے والد سے, یعنی ان کے والد جو ہے بنو عقیل کی عورت کے آزاد کردہ غلام تھے, اور وہ عورت ان کی ماں نہیں تھی. ٹھیک ہے, ان کی ماں کوئی اور تھی, لیکن یہ بنو عقیل کی ایک عورت کے آزاد کردہ غلام تھے ان کے والد. تو اسی کی طرف منسوب ہو کر کے یہ بھی عقیلی کہلانے, بنو عقیل کی طرف منسوب ہو کر کے یہ بھی عقیلی کہلانے لگے. رہنے والے یہ لوگ کہاں کے تھے؟ تخارستان کے. ان کی ولادت بصرہ میں ہی ہوئی ہے. ولید اکمہ و اعمى فما رأى الدنيا قط, یہ بالکل نابینا تھے, پیدائشی نابینا تھے یہ, انہوں نے دنیا نہیں دیکھی. امام الشعراء المولدین و امام الشعراء المحدثین بھی ان کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, امام الشعراء المولدین یہ کہلاتے ہیں. کان یلقب بالمراعث, مراعث ان کا لقب ہے. یہ لقب کیوں پڑا تھا کوئی بتا سکتا ہے؟ سر وہ کان میں کیا پڑھتے کیا ٹھیک ہے, ٹھیک, یہ کان میں اپنے بالیاں ڈالے رہتے تھے, بوندے, اسی وجہ سے ان کو مراعث کہا جاتا ہے. قال بشار شعر وهو ابن 10 سنین, یہ 10 سال کے ہی تھے جب انہوں نے شعر کہنا شروع کر دیا تھا. اصلہ من فارس من اقلیم خراسان, خراسان کے صوبے سے ان کا تعلق تھا جو فارس کے اندر ہے. وہاں سے ان کی نسل ہجرت کر کے غلام بنا کر کے یہاں لائی گئی تھی عراق میں, بصرے میں. عاصر نہایت الدولہ الامویہ و بدایہ الدولہ العباسیہ, یہی وجہ ہے کہ ان کو بھی شاعر مخضرم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, شاعر مخضرم کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے 2 زمانے دیکھے. دولت امویہ ان کا خاتمہ دیکھا ہے, اور دولت عباسیہ کی ابتدا دیکھی ہے انہوں نے, کیونکہ ان کی پیدائش 96 ہجری میں ہوئی اور 132 ہجری میں دولت امویہ کا خاتمہ ہوا. تو ایک اچھی خاصی عمر, تقریباً کتنے سال ہو گئے, 36 سال کی عمر ہو چکی تھی ان کی. اموی دور میں انہوں نے 36 سال گزارے, اور اس کے بعد 168 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. تو ادھر بھی انہوں نے 34 سال گزارے, 36 سال ادھر بھی. تو 36 سال انہوں نے دولت امویہ میں گزارا اور 36 سال دولت عباسیہ میں, اس لیے ان کو شاعر مخضرمی العصر بھی کہا جاتا ہے, مخضرم العصرین. ٹھیک ہے. کان ابوہ مولا لبنی عقیل یعمل طیانا, ان کے والد جو ہے وہ بنی عقیل کے مولا تھے, اسی عورت کے, جو عورت تھی بنی عقیل کے, اسی نے آزاد کیا تھا ان کے والد کو. یعمل طیانا, اور جی It's a steam break. جی It's steel break. Your point. اتنا ایشو ہو رہا ہے نیٹورک کا, وائس نہیں آ رہی ہے. آ رہی ہے پرابلم پر بریک ہو رہی ہے, مطلب اتار چڑھاؤ ہو رہی ہے آپ کی آواز کی. وجہ نہیں سمجھ میں آ رہی. نیٹورک تو ٹھیک ٹھاک ہے.
Sir, you are clearly audible. but not every time. ओके, तो जब ना हो तो बता दीजिएगा, थोड़ी देर रुक जाएंगे, हो सकता है ये नेटवर्क जो है मेरी स्पीड को नहीं कैच कर पा रहा है क्या। तो खैर, कान अबूहु मौला लिबनी अकील यामलु तय्यानन, इनके वालिद बनु अकील के आज़ाद करदा गुलाम थे। और किसने आज़ाद किया था इनको, इनके वालिद को? वो जो औरत थी उसी ने आज़ाद किया था। यामलु तय्यानन, और ये काम क्या करते थे? मिट्टी। तय्यान किसको कहते हैं, कोई बताएगा? कुम्हार, जी, कुम्हार, हमारी माड़ी तैयार करना। मिट्टी का जो गाड़ा होता है, मिट्टी के गाड़े से जो इमारतें बनाते हैं उसको तय्यान कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? जी सर। मिट्टी के गाड़े से इमारतें बनाने वाले को तय्यान कहते हैं। तो ये वही काम करते थे, उसको आज के हमारी जबान में राजमिस्त्री कह देते हैं। तो ये राजमिस्त्री का काम करते थे, वही थे ये। कान दमीमुल खिल्का आमा तवीलन ज़ख्मुल जिस्मी अज़ीमुल वजही जाहिज़ुल आइनी, ये इनकी खूबसूरती को बयान किया गया है। ठीक है, कि अल्लाह ने इनको ऐसा ही बनाया था, बहुत ही देखने में बहुत बुरे लगते थे, अंधे भी थे, लंबे थे, मोटा जिस्म था, चेहरा भी बड़ा था, आंखें जो है वो अंधे थे और धसी हुई भी आंखें, उभरी हुई आंखें थी इनकी, जाहिज़ुल आइनैन। तो बहुत ही खतरनाक किस्म का एक शक्ल इनकी मुजस्सम होकर हमारे सामने आती है, खतरनाक, बहुत ही भयानक। ठीक है, तो इसी पे एक वाकया भी है ना, एक औरत का, जिसने कहा था कि तुम इतने बुरे दिखते हो तो फिर औरतें तुम्हारे अशार इतना पसंद क्यों करती हैं, इतना तुम्हारी तरफ लोग माइल क्यों होते हैं, औरतें क्यों माइल होती हैं? तो उसने कहा था कि शेर का हुस्न लोगों को नहीं डराता है। ठीक है, उसकी जो सिफत है वो लोगों को उसकी तरफ मुतवज्जे करती है। तो मेरी जो सिफत है शायरी की, मैं इतनी अच्छी शायरी करता हूँ कि मेरी बदसूरती पे मेरी शायरी की खूबसूरती गालिब आ जाती है। ठीक, अक्सर शिअरिही फिल फ़ख्री वल हिजाई वल लहवी वल मुजूद, इसके ज़्यादातर अशार फ़ख्र में है, हिजा में है, लहव में, और मैक्सिम इसने ज़्यादातर जो अशार कहे हैं वो हिजा के अंदर ही है, और स्टार्टिंग इसने हिजा से ही की थी। ठीक है, इब्तिदा इसने हिजविया शायरी के जरिए ही की थी इब्तिदा, क्योंकि उस वक्त ट्रेंड वही था। जब इसने शायरी शुरू की तो जरीर और फरजदक का वो चल रहा था, नकायस चल रहे थे उसके, तो लोग सबसे पहले हिजविया शायरी की तरफ ही माइल होते थे। तो इसने भी जब शायरी की इब्तिदा की तो हिजविया शायरी के जरिए ही की। ठीक है, हजल खलीफा अल मेहदी व वजीरुहु याकूब बिन दाऊद, इसने खलीफा मेहदी की भी हिजो की है, याकूब बिन दाऊद उसके वजीर की भी हिजो की है। लम यकुन फी शुअरा अल मुअल्लिदीन अतबअ मिन्हु वला अस्वब बदिया, जितने मुअल्लिदीन शुअरा थे इनके जोड़ का कोई नहीं था, न इनसे बेहतर कोई शायर बदी का इस्तेमाल करता था और ना ही इनसे बेहतर कोई किसी तबाजात शायरी किसी की होती थी। बुलिद फिल बसरा व तुवफ़िय फी बगदाद, ये बसरा में पैदा हुआ और वफात इनकी बगदाद में हुई। कान आखिरु मन यहतज अन्नुहात बिशिअरिहिम मिन अश्शुअरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता भी है क्वेश्चन में। ये आखिरी शायर हैं जिनके अशार से जो नहवीयीन है वो हुज्जत कायम करते हैं, दलीलें देते हैं, इनके अशार को हुज्जत बनाते हैं, ये आखिरी शायर हैं। अब इनके बाद जितने भी शुअरा आएंगे नहवीयीन उनके अशार को दलील नहीं बनाते हैं। ठीक है, वो जाहिली पीरियड के शुअरा के अशार को दलील बनाएंगे, असर उम्वी के शुअरा को दलील बनाएंगे, और अब्बासी में अगर आएंगे तो बशार तक, बशार के बाद कोई शायर उनके यहाँ दलील बनने लायक किसी की शायरी नहीं है।
ٹھیک ہے. فہو فی المولدین کمر القیس فی الجاہلین والبارودی فی المحدثین. تو ان کا شعراء مولدین میں وہی مقام ہے جو امرؤ القیس کا شعراء جاہلین میں ہے اور بارودی کا شعراء محدثین. یہ سرخیل ہے. جیسے امرؤ القیس شاعری جو شاعری جاہلی شعراء کا سرخیل ہے، بارودی محدثین کا سرخیل ہے، ویسے ہی یہ مولدین کے سرخیل ہیں. اتہمت بالزندقہ فی آخری حیاتہ وقتل بسببہ. اب ان کے اوپر بھی زندقہ کا الزام لگا، اور اس سے پہلے کس پہ لگا تھا؟ زندیق ہونے کا الزام اور کس پہ لگا تھا؟ کل ہی ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاس میں. کوئی بتائیں؟ رزدق ابن المقفع پہ. ابن المقفع بھی جو مارا گیا وہ اسی الزام میں مارا گیا ہے نا، ہم نے پڑھا تھا نا. اور اس کو کس نے مارا تھا؟ ابو مسلم خرافی. نہیں، ابن المقفع کو حسن منصور کس نے مارا تھا؟ سفیان بن معاویہ. ہاں، وہ معاویہ بن محلب بن ابی سفرہ جو تھا اسی نے مارا تھا. سفیان بن معاویہ بن محلب بن ابی سفرہ اسی نے مارا تھا اس کو. اور یہ بھی زندیق ہونے کے الزام میں ہی یہ بھی مارے گئے. یہاں پہ انہوں نے یہ لکھا ہے، لیکن ان کی موت کا ایک اور واقعہ ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہجو بیان کی تھی خلیفہ مہدی کی، اور اسی کے پاداش میں ان کو اتنے کوڑے مارے گئے کہ یہ ختم ہی ہو گیا، معاملہ ان کا ختم ہو گیا، چیپٹر کلوز. ٹھیک ہے، یہ ہے ان کا معاملہ. قال، انہوں نے کہا تھا انا ابن ملوک العجمین تقطعت علی ولی فی العامرین عماد. یہ کہا جاتا ہے کہ ملوک فارس سے ان کا نسلی تعلق تھا. ٹھیک ہے، اس پہ ان کو فخر بھی تھا. اسی فخر کا اظہار انہوں نے اس شعر میں کیا تھا. انا ابن ملوک العجمیین، میں عجمی بادشاہوں کا لڑکا ہوں. ٹھیک ہے. تقطعت، جن سے میرا رشتہ منقطع ہو چکا ہے. علیہ ولی فی العامرین عماد، میرے خلاف اور میرے حق میں بھی بنو عامر کے اندر بہت سارے ستون ہیں. ٹھیک ہے، فی العامرین عماد. یہ انہوں نے اس میں اپنے فخر میں انہوں نے یہ کوشچن آتا ہے، اس لیے آپ لوگ اس کو مارک کریں. اس میں انہوں نے اسی لیے اس کو بلاک لیٹرز میں لکھا ہے. یہ کوشچن آتا ہے کہ یہ کس نے کہا تھا اور کس لیے کہا تھا. تو انہوں نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ یہ فخر کا اظہار کرتے تھے کہ میرا تعلق ملوک فارس کی نسل سے ہے. ٹھیک ہے جی، بتائیں، کلیئر ہے یہ؟ جی جی. جی سر. سر یہ طبقہ مولدین کے آپ کے بھی اوپر بھی ہم لوگ پڑھ چکے، وہ یہاں پہ ریپیٹ ہو گیا کہ اس سر کے ابن قائدین میں المقفع سے کو گنے کس نے جاتے مارا ہیں، تھا بولے سرخیل تھے میں سے آپ نے؟ گنے جاتے ہیں. ابن المقفع کو سفیان بن معاویہ بن محلب، یہ ہے نا، سفیان معاویہ بن محلب بن ابی سفرہ، یہاں پہ ہم نے لکھا تھا سفیان بن معاویہ والی البصرہ. ٹھیک ہے، اسی نے مارا تھا. ان کا پورا نام تھا سفیان بن معاویہ بن محلب بن ابی سفرہ. یہ وہی ہے جو یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. کلیئر ہے یہ؟ قال الجاحظ ليس في الارض مولد قروي يعد، یا پہ يعد ہے، يعد شعره في المحدث الا وبشار اشعار منه. یہ کہتے ہیں کہ روئے زمین پہ
کوئی بھی دیہاتی مولد جو ہے شاعری کرنے والا نہیں ہے، لیکن بشار ان میں سب سے زیادہ اشعار ہے. یہ جاہز کا قول ہے. قال مالک بن دینار ما شیء ادعا لأهل هذه المدینہ الى الفسق من اشعار هذا الاعمى الملحد. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ اس شہر کے اندر اس شہر کے لوگوں کو فسق کی طرف بلانے والی کوئی بھی چیز نہیں ہے سوائے اس ملحد اندھے شخص کے اشعار کے. ٹھیک ہے. یہ ملحد کا مالک معنی بن کیا ہے؟ دینار نے کب کہا تھا؟ ملحد جو دین سے پھرا ہوا ہو. اچھا، مرتد. ٹھیک ہے، جو دین، ہاں مرتد. ملحد کہتے ہیں جو اللہ کا انکار کرنے والا ہو، اسی کو ملحد کہتے ہیں. مالک بن دینار نے یہ مقولہ جو ہے کیوں کہا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو شخص تھا بشار بن برد، یہ عورتوں کے لیے بہت ساری شاعری کرتا تھا، جس میں عورتوں کے حسن کو، ان کی خوبیوں کو بیان کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ چیز اس معاشرے میں اچھی نہیں سمجھی جاتی تھی، جس کی وجہ سے بار بار شکایت خلیفہ مہدی کو کی جاتی تھی. لوگ آتے تھے خلیفہ مہدی کے پاس کہ اس کو سمجھائیے، یہ نہ کرے، یہ نہ کرے. یہ عورتوں کی عزت کے پیچھے پڑ جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے جو شرفا تھے وہ پریشان تھے اس سے. وہ آ کر کے شکایت کرتے تھے مہدی کو. مہدی نے جب اس کے اشعار سنے تو مہدی نے اس وقت کہا تھا یہ جو مقولہ ہے مہدی کا نا، قال المہدی بمثل هذا الشعر تمیل القلوب ویلین الصعب. مہدی نے کہا تھا کہ اس طرح کے جو اشعار ہوتے ہیں یہ دلوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یلین الصعب، مشکلات کو نرم بنا دیتے ہیں، آسان بنا دیتے ہیں. یہ مہدی نے کہا اور پھر بشار بن برد کو منع کیا کہ تم یہ حرکت چھوڑ دو، تم تشبیہ مت بیان کیا کرو، عورتوں کی عزت کے پیچھے مت پڑو. اور اس کو دھمکی بھی دی تھی، لیکن یہ جو ہے عادت سے مجبور تھا، کرتا رہا. یہ ڈرتا بھی تھا، لیکن بیچ بیچ میں کر بھی دیتا تھا، تشبیہ بیان کر دیتا تھا کسی کی. تو حالت یہاں تک پہنچی کہ ایک بار اس نے خلیفہ مہدی کی تعریف بیان کی، مدح کی، اور اس کے عوض میں خلیفہ مہدی سے یہ کچھ چاہتا تھا کہ کچھ انعام ملے، اور خلیفہ مہدی نے اس کو کوئی انعام نہیں دیا. یہ خفا ہو گیا خلیفہ مہدی سے اور اس کی ہجو کر ڈالی اس نے. اور ہجو یہ کی کہ اے بنو امیہ تم کہاں ہو، کہاں سوئے ہوئے ہو، خلافت کے تم حقدار ہو، اور آ کے اس کو ہٹاؤ اور خلیفہ بن جاؤ. تو ایسی اس نے ہجو بیان کی کہ وہ ایک طرح سے بغاوت کا اعلان تھا. لہٰذا خلیفہ مہدی نے حکم دیا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں، اور اسی کوڑے لگانے میں یہ مر گیا. ٹھیک ہے. ہاں، وہ یعقوب بن داؤد کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ وہ خلافت کا زیادہ حقدار ہے. تو یہ جو تشبیہ بیان کرتا تھا اسی کے بارے میں مالک بن دینار نے کہا تھا کہ اس کی وجہ سے جو شہر کے لوگ ہیں وہ فسق میں مبتلا ہو جا رہے ہیں. سب سے زیادہ فسق میں لوگوں کو مبتلا کرنے والے اس اندھے ملحد کے اشعار ہیں. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وجہ سے کہا تھا. قال المہدی، مہدی کا ایک اور قول ہے، تو یہ دھمکی تھی اس کو. واللہ لئن قلت بعد هذا بیتا واحدا فی تشبیب، خدا کی قسم اگر تم نے آج کے بعد اس کے بعد ایک بھی شعر تشبیب میں کہا ہے، لآتین علی روحک، میں تمہاری روح کھینچ لوں گا. ٹھیک ہے، تمہاری جان میں لے لوں گا. یہ اس نے دھمکی دی تھی مہدی نے. قال بشار، بشار کہتا ہے کہ حجوت جریر فاستصغرنی وعرضان، میں نے جریر کی ہجو کی لیکن اس نے مجھے بچہ سمجھا اور مجھ سے اعراض کیا. ولو رد علی، اگر وہ میرا جواب دے دیتا لکنت اشہر الناس، تو میں سب سے بڑا شاعر بن گیا ہوتا. ٹھیک ہے. یہ بشار کا قول ہے. احب بشار عبدہ، اور بشار کی جو محبوبہ تھی مشہور ہے، وہ عبدہ نامی ایک کنیزہ تھی جو مہدی کے دربار کی کنیز تھی. عبدہ، یہ اس کا قصہ مشہور ہے کہ بشار اس سے محبت کرتا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ؟ جی الحمدللہ. ان کے بارے میں ایک اور قول ہے کہ ابلیس کے جو آگ اور مٹی کا جو بات ہے، ابلیس کا سپورٹ میں تھا
हक के मामले में। अच्छा हाँ, उस मोड़ की घेरते हैं। वजह से भी जिंदीक होने का इल्जाम इस पे लगा था कि ये मानता था कि इबलीस आग से पैदा किया गया है, लिहाजा वो ज्यादा अफजल है, ये उसकी अफजलियत का कायल था। और इसके बारे में एक और बात है जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है कि ये जब भी शेर कहता था ये तो अंधा था, तो शेर कहता था तो ताली बजाता था, दाएं बाएं थूकता था, फिर शेर कहता था हाँ ये। जी 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 सर, वो हाँ, कॉल ये आप भी सर कॉल सर हैं आपके पास जो मतलब जो इब्लिस की तारीफ करते थे इस तरह करके? वो कॉल याद नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा वो जी कॉल ठीक क्या है। था, हसन एग्जैक्ट हसन कॉल ज़ियाद याद में मिल नहीं है। जाएंगे। हसन याद जी मिल सर, वो इस जाएंगे। तरह हाँ, हसन ज़ियाद में मिल जाना चाहिए। कोटेशन शायद हम मिलेंगे, लोग जरूर मिलेंगे। टेस्ट में सर दे दिए थे, यही कॉल दे दिए थे। तो इब्लिस अक्सर अच्छा अच्छा। फतनब्बहु या मासूल तुज्जार, ऐसा कुछ था। वो हसन सर ये ज़ियाद में ताबीर इस होगा, तरह आपको का देखना है। तो मिलेगा। जी सर वो जो ताबीर है ना, कान युमिनु बिर्रजअति व युसब्बिबु रायु इब्लिस फी तक़दीम अन्नार अला तीन, ये जो हसन ज़ैद की ताबीर है। अच्छा अच्छा, उसमें लिखा हुआ है ना। ये सर हाँ, तो उसको हसन की इबारत है। आप ज़ैद ऐसा करें, कमेंट में लिख दें, जिन लोगों को नहीं पता होगा उनको दिख जाएगा। पेज नंबर मेंशन कर दीजिएगा प्लीज। बशर तो कमेंट बशार में का लिख जब दें। पढ़ेंगे ना तो उसमें आ जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ बस ज्यादा बड़ा नहीं है उसमें, हसन ज़ियाद में 2 पेज में जी होगा, जी, वो तो मिल जाएगा उसमें। सारे बात आप जो कहे ना सब हसन चले ज़ियाद अब में जमा अबू, हो। हाँ हसन ज़ियाद में सब मिल जाता है। और क्वेश्चन कुछ बाहर से आता नहीं है, सब उसी के आसपास होता है। ठीक है। कोर्स जी का फायदा बस ये हो जाता है कि ना चाहते हुए भी आदमी कुछ ना कुछ सुन लेता है और पढ़ लेता है, जी, बस एक यही किसी फायदा है की कोर्स का। हाँ हाँ, जी, alhamdulillah। चलो। अबू नवास, ये 145 हिजरी में पैदा हुए, 199 में इनकी वफात हो गई। बहुत ही मुख्तसर उम्र थी इनकी। बशार बिन बुर्द ने तकरीबन 70 साल वो जिंदा रहा। और ये जो है कितने साल हो गए इनके, 49 और 54 साल इनकी उम्र हुई तकरीबन। हसन बिन हानी बिन अब्दुल अव्वल अल हकमी, इनका नाम था हसन बिन हानी। नाम अक्सर इनका पूछा जाता है। ठीक है, हसन अबू नवाज का नाम अक्सर पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, हसन बिन हानी इनका नाम है। ठीक है, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अबू नवाज के नाम में और मुतनब्बी के नाम में। ठीक है, इन दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई मुतनब्बी की जगह अबू नवाज लगाता है, नवाज की जगह मुतनब्बी लगाता है। इनका नाम है अहमद बिन अल हुसैन और इनका नाम है हसन बिन हानी। ठीक है। वुलिद फी मदीनतिल अहवाज, ये भी फारसी असल है। इनकी पैदाइश कहाँ हुई? अहवाज में हुई, और वफात इनकी बगदाद में हुई। बशार की वफात भी बगदाद में हुई थी। कान अबूहु अरबियन मिन जुंदी मरवान बिन मोहम्मद आखिरुल खुलफा अल उम्विय्यिन। मरवान बिन मोहम्मद जो आखिरी उम्वी खलीफा था, उसके लश्कर में इनके वालिद जो है वो लश्करी थे, फौजी थे उसके लश्कर के। मरवान बिन मोहम्मद का वाकया हमने पीछे पढ़ा, किसके साथ पढ़ा था? किसी को याद है? मरवान बिन मोहम्मद का तज़किरा किसके साथ आया था? अब्दुल हामिद के साथ आया था। जी, अब्दुल हमीद अल कातिब के साथ। जी ठीक है। कान अबूहु उम्मुहु इमरातुन फारसिया इस्मुहा जलबान, इनकी वालदा का नाम जलबान था जो एक फारसी औरत थी। वक़द जमा अबू नवास बैन सक़ाफ़तिल अरबिया व सक़ाफ़तिल फारसिया वल हिंदिया वल यूनानिया, ये बहुत बड़ा आलिम था। ये जो है ना बहुत पढ़ा लिखा इंसान था। तो इसने अरबी सकाफत, फारसी सकाफत, हिंदुस्तानी सकाफत और यूनानी सकाफत को एक जगह जमा कर दिया। ठीक है। क़ाल अल जाहिज़ अन्हु मा रअयतु अहदन, ये पूरा नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। किसी को ये कौल याद है?
میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ. ما رأيت رجلا أعلم باللغة. ہے نا؟ أعلم باللغة وأفصح لهجة من أبي نواس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ دکھ رہا ہے سب کو نا؟ Yes sir. ما رأيت رجلا أعلم باللغة. میں نے کوئی انسان نہیں دیکھا جو اس سے زیادہ لغت جاننے والا ہو، ابو نواز سے زیادہ، اور ابو نواز سے زیادہ فصیح لہجے والا ہو. یہ جاہز کا قول ہے. ٹھیک ہے. زعیم الشعر الخمری عند العرب. سر جو بک میں ڈفرینس تھا تھوڑا، جی بک میں تھوڑا ڈفرینس تھا. ما رأيت أحدا كان أعلم باللغة من أبي نواس ولا أفصح لهجة منه. اچھا اچھا، مطلب الگ الگ جگہ پہ پتہ نہیں الگ الگ کیوں لکھا ہوا ہے. تو اس کا نتیجہ سب کا ایک ہی ہے نا، اقوال چاہے الگ الگ ہوں. اب ہم نے جہاں پڑھا وہ یہ قول پڑھا تھا تو یہی یاد ہے ہمیں. تو سب کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ لغت کا اس سے زیادہ جاننے والا اور اس سے زیادہ فصیح لہجے والا اور کوئی دوسرا شخص میں نے نہیں دیکھا. یہ جاہز کا قول ہے. زعیم الشعر الخمری عند العرب، یہ شاعر خمر اس کو کہا جاتا ہے. اور جیسے اردو میں زعیم الشعر الخمری اگر کہیں تو اردو میں خلیل ان کو کہا جاتا ہے. کیا نام ہے ان کا؟ غالب. نہیں، شاعر خمر ان کو خلیل الرحمن اعظمی. خلیل الرحمن اعظمی ایک شاعر تھے، تو انہوں نے بہت زیادہ شاعری کی ہے شراب نوشی کے اوپر، شراب کے اوپر، اور کبھی انہوں نے شراب کو چکھا نہیں تھا. یہ بھی جو ہے شاعر خمر اس کو کہا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے کہ یہ عقیدہ اس کا متزلزل تھا، لیکن اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ حافظ قرآن تھا ابو نواس، اور بہت پاک باز انسان تھا، ایسا بھی قول ملتا ہے. اور اس نے جو شراب کے بارے میں شاعری کی ہے، ایسا نہیں کہ اس کو پینے کے بعد کی ہے. دونوں طرح کے قول ملتے ہیں اس کے بارے میں. لیکن ایگزام کے اعتبار سے آپ وہی قول یاد رکھیں کہ یہ بہت زیادہ شراب پیتا تھا، اس کی داڑھی سے شراب ٹپکتی تھی، دربار میں بیٹھ کے شراب پیتا تھا. وہ جتنی برائی ہو سکتی ہے اس کے بارے میں وہی سب ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے یاد رکھیں آپ. ٹھیک ہے. زعیم الشعر الخمری عند العرب لو سمعه الحسنان لهاجر الیہ واقف علیہ. یہ حسنان سے مراد کون ہے؟ کوئی بتائے گا؟ کسی کو اگر علم میں ہو حسنان، اور اگر نہ ہو تو بتا دیں تو ہم جی. حسن بصری ہاں، حسن بصری اور ابن سیرین. اور محمد ابن سیرین. Yes sir. حسن بصری ابن سیرین. حسن بصری اور ابن سیرین یہ کہا گیا ہے. مطلب اس قول کا یہ مطلب تھا کہ یہ دونوں بہت بزرگ سمجھے جاتے تھے اپنے زمانے کے، بہت اللہ والے تھے. محمد ابن سیرین بھی اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی. کہنے والے نے یہ کہا کہ اگر اس نے جو شراب کے بارے میں شاعری کی ہے، وہ اگر یہ لوگ، یہ زاہد جن کو زاہد کہا جاتا ہے، یہ لوگ بھی سن لیں تو اپنا زہد و تقوی چھوڑ دیں اور شراب نوشی شروع کر دیں. ٹھیک ہے. شراب کو اتنا خوبصورت بنا کے اس نے پیش کیا اپنی شاعری کے اندر. تو اسی کے بارے میں کہا گیا لو سمعه الحسنان لهاجر الیہ وعکف علیہ. ٹھیک ہے. نقل الغزل لکھ دیا ہے. نقل الغزل من اوصاف المؤنث الى اوصاف المذکر. یہ بھی اسی کے ساتھ خاص ہے، اور کسی کے بارے میں یہ چیز نہیں آتی ہے. اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ مؤنث کے اوصاف کو مذکر کے صیغوں کے ساتھ بیان کیا غزل کے اندر. ٹھیک ہے. اردو شاعری
میں یہ بھرا پڑا ہے. اردو شاعری میں مؤنث کی تعریف مذکر ہی الفاظ میں کی جاتی ہے، لیکن عربی شاعری کے اندر جب مؤنث کے اوصاف بیان کرنے ہوتے تھے تو وہ مؤنث کا صیغہ ہی استعمال کرتے تھے. لیکن یہ ابو نواس پہلا شخص تھا جس نے مؤنث کے تعریف میں مذکر کے صیغے استعمال کیے. ٹھیک ہے، اور یہ اثر تھا فارسی شاعری کا، کیونکہ فارسی شاعری میں ابہام پایا جاتا تھا، اس میں مؤنث کی بھی تعریف بیان کرنی ہوتی تھی تو مذکر کے صیغے میں صیغہ استعمال کرتے تھے. اردو شاعری میں بھی وہی ہوتا ہے کہ مؤنث کی تعریف بیان کرنی ہو تب بھی مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن عربی شاعری میں یہ عیب گنا جاتا ہے. وہاں مؤنث کی تعریف کر رہے ہوں، مؤنث کے لیے غزل ہے تو مؤنث کا ہی صیغہ استعمال کریں. لیکن یہ پہلا شخص تھا جس نے یہ ترکیب ایجاد کی کہ مؤنث کی غزل ہو لیکن مذکر کے صیغے اس نے استعمال کیے. ٹھیک ہے. فی البصرہ شغف ابو نواس بجاریہ. ٹھیک ہے، جنان نام کی ایک جاریہ تھی، اس کے ساتھ اس کی عاشقی کا معاملہ بصرہ کے اندر مشہور ہو گیا تھا. یہ جنان سے جو عشق کرتا ہے. یقال، ایک قول ہے شعراء الیمنی ثلاثہ، یمن کے یہ قول جو ہے ایگزام میں آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ شعراء الیمنی ثلاثہ، اس میں ایسا کرتے ہیں کہ یہ ثلاثہ لکھ دیتے ہیں، اس کے بعد 4 نام دے دیں گے، کہیں گے کون ان میں سے نہیں ہے، یا یہ کہہ دیں گے کہ ایک نام ان میں سے اٹھا کے دے دیں گے، کہیں گے کون ان میں سے ہے بتائیے. ٹھیک، تو اس کو یاد رکھیے. امرؤ القیس ہیں، حسان بن ثابت ہیں، ابو نواس. شعراء الیمن ثلاثہ کون کون ہے؟ امرؤ القیس، حسان بن ثابت اور ابو نواس. ایک جاہلی زمانے کا ہے، ایک اسلامی زمانے کا، ایک عباسی زمانے کا ہے. قال ابو نواس عن نفسه، ابو نواس اپنے ہی بارے میں کہتا ہے لو ان شعری یملأ الفم ما تقدمنی احد، اگر میرا شعر منہ کو بھر دیتا، ما تقدمنی احد، مجھ سے کوئی آگے نہیں بڑھتا. اچھا، بہت ساری چیزیں اس میں نہیں لکھی گئی ہیں، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. قیل فیہ، اس کے بارے میں کہا گیا ہے لم یقل الشعر الا بعد ان حفظ شعر 60 امرأة خلاف الرجال، اس نے جب 60 عورتوں کا کلام یاد کر دیا اس کے بعد اس نے شعر کہنا شروع کیا. مردوں کے علاوہ 60 شاعرہ عورتوں کا کلام بھی اس نے یاد کر لیا تھا، پھر اس نے شعر کہنا شروع کیا. یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. اچھا، اس کے القابات جو ہیں اس میں کون کون سے ہیں؟ شاعر الخمر، اور کیا ہے؟ شاعر الغزل ہے نا، شاعر الغزل. اور کیا ہے؟ شاعر الماجن. اور ایک بہت امپورٹنٹ اس کا لقب ہے جو ایگزام میں آ جاتا ہے، بشار الثانی. ٹھیک ہے. جی، لکھ لیا آپ لوگوں نے یہ، یا کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، ہو سکتا ہے. سر زہیر بن ابی سلمہ کی طرح ان کے بھی کچھ وہ ہوتے ہیں نا ہاں شعر میں. ہاں، یہ بھی تنقیح کرتے تھے. ایک رات پر چھوڑ ٹھیک ہے، دیتے جیسے تھے. زہیر بن ابی، ہاں، جیسے زہیر بن ابی سلمہ کے بارے میں ہے کہ وہ حریات ان کی مشہور ہے کیونکہ وہ سال میں قصیدے کہتے تھے، اس کو چھانٹتے چھانٹتے 1 سال کے بعد ان کا قصیدہ آتا تھا. ان کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ یہ لکھتے تھے، رات بھر چھوڑ دیتے تھے، پھر صبح میں تنقیح کرتے تھے، تب وہ قصیدہ منظر عام پہ لاتے تھے. ٹھیک ہے، تنقیحات میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ اگر کوئی ایڈ کرنا چاہے؟
हसन मंजर थे, खूबसूरत थे। जी आवाज नहीं आई। खूबसूरत थे, हसनुल वजह, हसनुल मंजर। हाँ यो उनके वो सब क्वेश्चन आता नहीं है, हुस्नुल वजह और ये इस तरह क्वेश्चन नहीं आते, कुछ अलग होता है तभी आता है, जो कॉमन चीजें हैं वो सवाल में नहीं आती हैं। सर जाहिज का एक अच्छा कौल था, बशार व अबू नवास मानहुमा वाहिद वल इद्दतु इत्नाने। हाँ हाँ ये जाहिज का कौल है, ये आता है क्वेश्चन में, इसमें नहीं लिखा हुआ है। ठीक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बशार व अबू, इसी कौल की वजह से इनको बशार खानी कहा जाता है। वो अबू नवास मानन वाहिद, मानाहुमा वाहिद, मानाहुमा वाहिद। ठीक है ये इनका कौल है, ये जाहिज का है। ठीक है ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी को, या चलें आगे अब? आगे बढ़िए सर। ठीक अब हम लोग पढ़ेंगे अबुल अताहिया। वुलिद सनत, एक मिनट, ये 130 हिजरी में पैदा हुआ, इंतकाल इनका 218 हिजरी में हो गया। जाइमुश शरी ज़ुहदी। अब देखें हमने पढ़ा बशार के बारे में, क्या पढ़ा, जाइमुश शुअरा अल मौलिदीन, ठीक है। उसके बाद अबू नवास के बारे में क्या पढ़ा, जाइमुश शरी खुमरी। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं जाइमुश शरी ज़ुहदी, ठीक है। अबुल अताहिया क्या है, ये सब याद रखने की सर चीजें मौलुद्दीन हैं। किसे कहते हैं? जाइमुश शरी, मौलिदीन, मौलिद शोरा वो कहलाते हैं जिनकी सकाफत जो है वो अरबी नहीं थी, ठीक है। वो इसके इराक के देहातों में फारसी असल थे वो लोग, उसमें पैदा हुए वो, लेकिन उनकी नशो नुमा जो है वो इराक के देहातों में हुई, और यहाँ उन्होंने अरबी सीखी, मतलब अरबी जबान को अपनाया उन्होंने, ठीक है। ठीक है। ये मौलिद शुअरा का है, इनको मुहद्दिसीन भी कहा जाता है। मुहद्दिसीन इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने चीज़ों को, नए मज़ामीन को उसमें शामिल किया जो पहले के शायरी में नहीं थी। इनको मुजद्दिदीन भी कहा जाता है उसी वजह से, ठीक है। ये अरबीउल अस्ल नहीं थे, जो अरबीउल अस्ल थे वो मौलिद नहीं कहलाते हैं। और उमवियन तो उसी कहते हैं कि उमैया खलीफत में लोग तो मतलब राइटर थे, हाँ वो उमवी मतलब पीरियड पोइट में जो थे। हुए, हाँ हाँ, जो उमवी असर उमवी में हुए वो उमवी कहलाए, जो असर अब्बासी में असर अब्बासी कहलाए, और जो दोनों दोनों में रहे, जैसे बशार दोनों में रहा, तो वो मुखज़रिम कहलाया, ठीक है। जी शुक्रिया। तो ये है, वुलिद फी आइन तम्र सुम्मा इंतक़ल इलल कूफा, यानी तम्र में पैदा हुआ और फिर कूफा चले गया, मुंतकिल। ये अबुल अताहिया जो है ये नहीं है, मौलिद शुअरा में से नहीं है, ठीक है। ये अरबी है। यजीदुल कौल फी ज़ुहदी वल मदीही, ये ज़ुहद में और मदह में बहुत अच्छी शायरी करते थे। कान बाइअन लिजर्राद, ये क्या बेचते थे, मटके बेचते थे। इनके वालिद का भी यही काम था, इनके वालिद भी मटके बेचते थे, ठीक है, मिट्टी के जो मटके होते हैं। कान अबूहु नब्तियन यश्तगिलु बिल हिजामा,
ان کے والد نبتی تھے. یہ نبتی جو لکھا ہے نا یا تو نبتی الاصل تھے, اس کا مفہوم ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو کل بتاؤں گا. اب نہیں سمجھ میں آیا, میں اپنی طرف سے کچھ بول دوں الٹا سیدھا غلط ہو جائے تو وہ بہتر نہیں. اور کسی کو سمجھ میں آیا ہو تو بتا دیں. جی کوئی بتائیں گے کسی کو اگر پتا ہو. یہ میری سمجھ میں تو یہی آیا کہ یہ نبتی الاصل تھے, کیونکہ نبت ایک قبیلہ تھا, ہو سکتا ہے اس سے ہوں, لیکن کلیئر نہیں ہے میرا یہ کانسیپٹ کہ یہ نبتین کا مفہوم کیا ہے یہاں پہ. یشتغل بالحجامہ, حجامہ کیا کرتے تھے, لیکن ان کا اصل پیشہ یہی تھا مٹکے بیچنا. بایول جرار تھے. ان کو جن سے محبت ہوئی اس کا بھی نام عتبہ تھا. اچھا یہ بتائیں بشار کی جو معشوقہ تھی اس کا کیا نام تھا؟ یہ میں بیچ بیچ میں اس کو ریپیٹ کرتا رہوں گا تاکہ ذہن نشین ہو جائے. اس کا عبدہ نام تھا. اور ابو نواس جن کے ساتھ منسوب ہے ان کا کیا نام تھا؟ جنان. جنان نام تھا. صحیح. اس طرح سے ریپیٹ کرنے سے ہے نا چیزیں جس کو یاد نہیں ہوتی یاد ہو جاتی ہیں کلاس میں ہی. اور ان کی جو محبوبہ تھی وہ عتبہ تھی. ٹھیک ہے. وانصرف عن ملذات الدنیا والحیات, یہ دنیاوی آسائشوں سے یہ کنارہ کشی انہوں نے اختیار کر لی تھی, بالکل زاہد بن گئے تھے یہ. ولد فی عین التمر وتوفی فی بغداد, عین التمر میں پیدا ہوئے, بغداد میں مانے نہیں چلے گئے. ٹھیک ہے. توفی فی بغداد فی خلافت المامون, مامون کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا. انہ کان یجہل العروض جہلا تاما, علم عروض کو بالکل نہیں جانتے تھے یہ. لہو ارجوزۃ جماعت اکثر من 4000 نفر, ان کے ارجوزے ہیں جن میں تقریباً 4000 امثال جمع ہو گئی ہیں. ارجوزہ کسے کہتے ہیں کسی کو پتہ ہے؟ جی بحر میں سے سب سے پرانے بحر ہاں بحر رجز میں, بالکل صحیح آپ نے کہا. بحر رجز کے اندر جو شاعری کی جاتی ہے اسے ارجوزہ کہتے ہیں. بحر رجز کے اندر شاعری. اور اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے, ہاں اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے, وہ یہ قصیدہ اور ارجوزہ میں فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ قصیدہ میں ایک مضمون ہوتا ہے پورے قصیدے میں, اور ارجوزہ کے اندر ہر اس کا جو ارجوزہ ہے مطلب ہر جو شعر ہے اس کا وہ الگ الگ مفہوم میں ہوتا ہے. جیسے غزل کے بارے میں ہم کہتے ہیں اردو غزل کے بارے میں تو اس کا ہر شعر اپنے آپ میں ایک مکمل مفہوم رکھتا ہے, اسی طرح ارجوزہ کے اندر بھی ہوتا ہے. یہ بہت مختصر ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے ارجوزے ہوتے ہیں, اور اس کا ہر شعر اپنا الگ مفہوم رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور بحر رجز کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر موسیقیت بہت ہوتی ہے, اس لیے جو قوال ہوتے ہیں گانے والے وہ ارجوزے گاتے ہیں. بحر رجز کا اصل مقصد ہی یہ تھا کہ اس کو چرواہے جو ہے گاتے تھے, گنگناتے رہتے تھے, تو اس میں ایک موسیقیت پائی جاتی ہے ارجوزوں کے اندر. اب کچھ چیزیں ہیں جو اس میں نہیں لکھی ہوئی ہیں. دیکھیں ابو العطاہیہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے, جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ شاعر زہد تھے اور زہد کی طرف مائل ہو گئے تھے, تو ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے ابو العطاہیہ. ٹھیک ہے. ابتدا میں ابو العطاہیہ نے ہجویہ شاعری بھی کی, ہجو بھی کہی انہوں نے. اور خلافت اس کے اندر ہارون رشید کی خلافت کے زمانے میں انہوں نے پہلے اس کی مدح کی, برامکہ کی مدح کی انہوں نے. برامکہ میں جو وزیر تھا سب سے بڑا جعفر بن یحییٰ برمکی, اس کی مدح کی انہوں نے. بہت سارے انعام و اکرام ان کو ملتے تھے. پھر دھیرے دھیرے ان کا رجحان جو ہے وہ مذہب کی طرف ہو گیا, اور الگ الگ فرقوں کے بارے میں یہ پڑھنے لگے.
ٹھیک ہے. جتنے پھر خوارج تھے، معتزلہ تھے، شیعہ تھے، جتنے بھی الگ الگ فرقے تھے ان کے بارے میں یہ پڑھنے لگے اور ان کا ذہن شاعری سے ہٹ گیا اور فرقوں کو پڑھتے تھے اور ان کو یہ ہوتا تھا کہ جو فرقہ اچھا لگے گا اس کو اپنا لیں گے. تو جس فرقے پہ بھی کوئی اعتراض سامنے آتا تھا اس فرقے کو یہ چھوڑ دیتے تھے. تو ان کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ متزلزل العقیدہ تو نہیں تھے، لیکن متزلزل کیا کہیں گے اس کو، متزلزل الیقین تھے. کسی ایک فرقے پہ ان کا یقین نہیں تھا. ٹھیک ہے. جب انہوں نے شاعری چھوڑ دی تو ہارون رشید نے ان پہ دباؤ ڈالا کہ تم شاعری کرو اور ہمارے لیے شاعری کرو. انہوں نے انکار کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو جیل میں بھی ڈال دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ جیل میں بھی رہے. اور جب انہوں نے شاعری کرنے کے لیے ہاں کر دی کہ ہاں میں شاعری کروں گا، تب ان کو جیل سے نجات ملی. اس کے بعد ان کا وہ بھی ماہانہ ان کا مقرر کیا گیا وظیفہ. وہ وظیفہ ان کو ملتا تھا ابو العتاہیہ کو. ٹھیک. پھر ابو العتاہیہ جو ہے یہ مدح کی شاعری کرتے تھے اس زمانے میں اور زہد کی شاعری کرتے تھے. وہ زہد کی شاعری ان کی اتنی مشہور ہوئی کہ جو گانے والے تھے، قوالی گانے والے عراق کے اندر، وہ ان کے اشعار کو گنگنایا کرتے تھے، ان کے اشعار کو قوالی میں گایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ ان کے بارے میں ہے. اور ان کا انتقال جو ہے مامون کے زمانے میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کا مختصر سا ہم نے آپ کو بتایا ہے جو یہاں پہ نہیں لکھا ہوا ہے. اور کسی کے ذہن میں کچھ ہو تو بتا دیں. یہ شعر قول ہے، لو شئت ان عجل کلامی كله شعرا لفعلت. یہ ان کا قول ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اگر میں چاہوں تو میں اپنی ہر بات شاعری میں کہہ سکتا ہوں. اس سے ایک اور بات یاد آئی کہ یہ جب باتیں بھی کرتے تھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاعری کر رہے ہیں، یا شاعری کرتے تو لگتا تھا باتیں کر رہے ہیں. جیسے جان ایلیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شاعری ایسا کرتا ہے جیسے باتیں کر رہا ہو. ٹھیک ہے، تو ویسا ان کی شاعری میں پایا جاتا تھا. یہ شاعری کرتے تھے لگتا ہے جیسے آپس میں باتیں ہو رہی ہیں. اس کو شاعری کی اصطلاح میں سہل ممتنع کہتے ہیں. تو سہل ممتنع کی شاعری ہوتی تھی جو دکھنے میں بہت آسان لگتی ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے وہ شاعری. تو ان کی شاعری وہی ہوتی تھی. اسی وجہ سے بہت جلد ان کی شاعری پھیل جاتی تھی اور لوگ ان کے اشعار کو گنگنانے لگتے تھے. ٹھیک ہے، مٹکے بیچتے تھے اور شاعری کرتے تھے. جی مٹکے بیچتے تھے اور شاعری کرتے تھے. ہاں، مٹکے بیچتے تھے اور شاعری کرتے تھے. اور اس کے سوا اسمائی کا کرتا مٹکے ہے بھی بیچتے تھے، شاعری کرتے تھے. جی اسمائی کا بھی ایک پاپولر قول ہے، ان شعر بلاتها كساحل الملوك يقع فيها الجوهر والذهب والتراب والنوى. کن کا قول ہے یہ؟ اسماعی. اچھا، اسماعیل کا قول ہے یہ میرے ذہن میں. آپ اس کو کمنٹس میں لکھ لیں، لوگوں کو نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو آج ہم نے یہ 3 پڑھا ہے، بشار بن برد، ابو نواس، ابو العتاہیہ، ابو تمام. اب کل ہم انشاءاللہ ابو تمام البحتری، متنبی ابن الرومی، اس کو مکمل کر دیں گے. ابو العلا الماری، یہ ہم نے 2 اس میں حصوں میں اس لیے بانٹ دیا کہ یہ جو ہے نا ابو تمام البحتری اور یہ ان کا پھر الگ ٹائپ کا ان کا چلے گا، ان کا زون الگ ہے شاعری کا. ٹھیک ہے، یہ جو 3 تھے ابو العتاہیہ، ابو نواس اور بشار بن برد، یہ تقریباً ایک طرح کی شاعری کرتے تھے. لیکن اب یہ لوگ جو ہے نا یہ الگ زون کے شاعر ہیں، ابن الرومی، ابو العلا الماری. تو انشاءاللہ کل ہم لوگ اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، سر جوہدی سے شاعر کس کو کہتے ہیں سر؟ میں بھول گیا، تھوڑا ریپیٹ کون کر سا؟ دیجیے. شعر الجوہدی. اچھا، شعر الزہدی جو ان کے
بارے میں، وہ میں اس کو لکھ دیتا ہوں اردو میں. آتا ہی آپ شاید بنگال سے تعلق رکھتے ہیں. جی جی سر. جی جس کے اندر دنیا سے بے رغبتی کا اظہار. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. وہ شکریہ. شاعری جس کے اندر دنیا سے بے رغبتی کا اظہار ہوتا ہے. دنیا ونیا کچھ نہیں ہے، یہ سب فالتو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں مت پڑھو یہ مت. تو اس کو زہد کے معنی ہی ہوتا ہے چھوڑ دینا، الگ ہو جانا. دنیا کو چھوڑ کے الگ ہو جانا، اس کا زہد کا میننگ ہی یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو شعر زہدی کہتے ہیں جس کے اندر دنیا سے بے رغبتی کا اظہار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. ٹھیک ہے، تو چلیں پھر ہم لوگ کل ملتے ہیں انشاءاللہ اسی ٹائم پہ. آج کی کلاس کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.